عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، یہ کچھ ٹیکنیکل کچھ مسائل رہے ہیں، تھوڑی سی تاخیر سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہماری 36 سے لے کر جو 48 تک ہم نے آیات پڑھی ہیں، یہ بنیادی طور پر پانچواں اور چھٹا رکوع ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رکوع جو ہے بہت، یہ دونوں کے بالکل چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں، ایک صفحے کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا ہے، اور ان میں سے جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کا الفاظ، ان کے معانی اور ان کے جو مفاہیم ہیں ان کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورت کا جو بصری خاکہ ہے، سورت کے مضامین کا جو خاکہ ہے، اس میں ہم جو ہے جو آیات 35 سے 40 تک، اصل میں تو یہ 48 اور 50 تک ہیں، دو رکوع جو ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو پانچواں رکوع ہے، اس میں 35 آیت سے شروع ہوتا ہے۔ مشرکین کی بعض گمراہیوں کی جو ہے وہ، جو ان کے نظریات تھے گمراہیوں کے، ان کی تردید کی گئی ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے اور ظاہر تردید کی گئی ہے۔ اور پھر آگے جو چھٹا رکوع ہے، اس میں جو مسلمانوں کو ہجرت کا ذکر ہے، مسلمانوں کو ہجرت کی جو ہے وہ ترغیب ہے اور بشارت دی گئی ہے، اور اس کا جو بہترین اجر ہوگا، اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو جزا ہے، اس کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ تو یہ مضامین آج کے جو اس میں آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ اگر ہم یاد کر لیں اس آیت کو، یہ پچھلے سبق میں تھی، تو آیت 35 نمبر یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں اصل میں مشرکین کہتے تھے کہ اگر یہ جو آج جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، یہ جو کفر اور شرک اور یا جسے ضلالت کا راستہ مسلمان کہہ رہے ہیں، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم اس راستے پہ نہ چلتے اور ہمارے آبا و اجداد بھی اس راستے پر نہ چلتے۔ تو ظاہر ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، تو اسی وجہ سے ہم اللہ کی مرضی سے ہی جو ہے اس راستے پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو فرمایا اس کے بارے میں کہا گیا کہ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے آنے والے جو مدل اور ضلالت اور گمراہی میں آنے والے لوگ تھے، وہ بھی ایمان نہ لانے کے بہانے اسی طرح کے لیے اسی طرح کے بہانے جو ہے وہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ رسول کے اوپر تو صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا کنیکشن ہے پچھلے جو ہے وہ سبق سے، تو انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ آگے جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا، وَلَقَدْ، اور یہ جو ہے لقد جو ہے یہ تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے، کسی بات کے حتمی اور یقینی طور پر بیان کرنے کے لیے اس سے پہلے لایا جاتا ہے۔ اور یقیناً بعثنا، بعثا اٹھانا ہوتا ہے، بھیجنا ہوتا ہے، بعثت رسول جیسے ہے، تو ہم نے بھیجا۔ نا، نون الف نا جو ہے آگے نون الف نا ہم ہے، فرسٹ پرسن پلورل ہے، ہم نے بھیجا، تو یقیناً ہم نے بھیجا فی کل امتن، تمام امتوں میں۔ اچھا، امت کا ترجمہ ایک تو بالکل وہی لفظ ہے، امت سے کیا جاتا ہے، پھر لوگ کیا جاتا ہے، قوم کیا جاتا ہے، لوگوں کا گروہ، اکٹھ، یہ سارے معنی جو ہے کہ امت کے کیے جاتے ہیں۔ بنیادی معنی جو ہے بہت سارے لوگ ہیں، تو اس سے پھر امت، اس حوالے سے بھی جو امت کے معنی معروف ہے، وہ بھی اس وجہ سے امت ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ کسی قوم کے لیے بھی، بڑی قبیلے کے لیے، قوم کے لیے، اس کے بھی امت کا لفظ رسول ہوتا ہے۔ تو ہم نے ہر امت میں، تمام لوگوں میں بھیجے رسولاً، رسول بھیجے ہم نے۔ تو جو ہے رسولوں کو بھیجا، اور ساتھ اگلا جو ہے جو آگے ہم کنیکٹ کریں تو جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دے کر بھیجا، ان کو کسی بات کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا۔ ان جو ہے یہ جو وہ ہے مفسرہ ہے، تفسیر کرتا ہے، بتاتا ہے، تفصیل بتاتا ہے کہ کس لیے بھیجا، کیوں بھیجا۔ کہ اعبد اللہ، ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ عبدہ سے جو ہے بندگی کے معنوں کے اندر ہے، عبادت کے معنوں کے اندر ہے، بندگی کرو، عبادت کرو اللہ کی۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اجتنبو ہے یہ اصل میں، اور اجتنبو، اجتناب کرو طاغوت سے، طاغوت سے اجتناب کرو۔ اب جو طاغوت کی بندگی سے یہ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی نہ کرو، اس سے اجتناب کرو، اس کو جو ہے ٹھکراؤ، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ طاغوت جو ہے لفظ بہت قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے، یہ بار بار آ رہا ہے، ہم اس سے پہلے اس کو بہت زیادہ
اس کے بارے میں بات بھی کر چکے ہیں، زمینہ بھی جو ہے نا پبلش کر چکے ہیں۔ طاغوت کوئی بھی وہ طاقت، قوت، ادارہ جو اللہ کو چھوڑ کر یعنی عبادت، جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی کی دعوت دے، چاہے وہ انسان ہو، بادشاہ ہو، پارلیمنٹ ہو، کوئی اور ادارہ ہو، جو ہے وہ پھر جو ہے طاغوت کے زمرے کے اندر آئے گا۔ تو جو بھی اللہ کے قوانین کے مقابلے میں کسی دوسرے قانون کی طرف بلائے یا اطاعت پہ مجبور کرے، پابندی پہ مجبور کرے، تو اس کو قرآن مجید نے طاغوت کا، اللہ تعالیٰ نے اسے طاغوت فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ حد بندگی سے، حد عبادت سے باہر نکل جانا ہے، یہ طغا سے ہے، یعنی طغا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حدود سے باہر نکل جانا۔ اسی لیے جب درجہ میں طغیانی آتی ہے تو پانی کناروں سے جب باہر نکل جاتا ہے تو اس کو طغیانی کہتے ہیں، تو حدوں سے باہر نکل جانا۔ تو حد بندگی کو کراس کر کے خود بندگی کی طرف بلانا، اپنی بندگی کی طرف بلانا، اپنی اطاعت کی طرف بلانا، یہ طاغوت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت اس کے مقابلے کے اندر مسلمانوں کو کھڑے ہونے کے لیے کہا ہے۔ اجتناب جو ہے لفظ ہے، یہ اجتناب جو لفظ ہے یہ باب افتعال ہے، 8th فارم آف دا ورب ہے، اور یہ معروف ہے، یہ جو اجتنابن، اجتنابن جو ہے یہ مصدر معروف ہے، یہ مصدر ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے بچنے کے معنوں کے اندر۔ اردو میں اجتناب، جانب، جنوب، اجنبی، جنابت، مجتنب، جنبانی، سلسلہ جنبانی جسے کہتے ہیں، یہ سارے چیزیں نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ فمنہم، ان میں سے من حد اللہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی، یعنی پرانی اس کی بات کی جا رہی ہے پچھلی امتوں کی، تو پھر کہیں گے کہ ان میں کچھ ایسے بھی تھے من جن کو حد اللہ، اللہ نے ہدایت دی۔ ومنہم، اور ان میں سے ایسے بھی تھے من حقت، من جن پر حقت، بات حق ثابت ہو گئی، یہ ثابت ہو گئی بات، حقت بالکل سچ ثابت ہو گئی، ان کے اوپر فٹ بیٹھ گئی، جن کے اوپر بات ثابت ہو گئی، علیہ، کون سی بات؟ ان کے اوپر الدلالہ، ان کے اوپر ضلالت کی بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی، یعنی ان کے اوپر وہ گمراہی میں جا پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو ہدایت دی، کچھ ان میں گمراہی میں جا پڑے، گمراہی کی بات ان پہ ثابت ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، اور وہ قانون والی بات جو ہے ان کے اوپر لاگو ہو گئی، تو اس کو انشاءاللہ قانون کا ہم تذکرہ کریں گے ابھی۔ فسیرو، پس سیرو فی الارض، یہ امر کا صیغہ ہے، تو گھومو پھرو، تو وہ زمین میں گھومو پھرو، چلو، یہ سارا، یہ سیر و سیرن، یہ لفظ سیر جو ہے آپ کو پتہ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے سیر کرنا، چلنا پھرنا۔ پھر اردو میں سے ایک اور لفظ بھی نکلتا ہے سیرت، وہ زندگی گزارنے کا وہ راستہ، یا کوئی بھی راستہ جس کے اوپر ایک انسان زندگی بھر چلتا ہے، وہ سیرت کہلاتا ہے، جیسے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت انبیاء علیہ السلام، تو یہ وہ بھی سیرت کہلاتا ہے، یا نیک سیرت جسے کہتے ہیں، مطلب ایسا کوئی شخص جو اچھے راستے پہ اوپر، اچھائی کے اوپر مجموعی طور پہ چل رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں نیک سیرت شخص ہے۔ پس فنظرو، پس دیکھو، ذرا دیکھنا، کیف کانا، تو کیسا ہوا یا کیسا تھا، عاقبت المکذبین، عاقبت جو ہے اردو میں ایز اٹ استعمال ہوتا ہے انجام کے معنوں میں، تو کیسا ہوا یا کیسا تھا انجام مکذبین، جھٹلانے والوں کا، یہ معروف ہے لفظ کذبہ سے، مکذب، جھٹلانے والا۔ ان، اگر جو ہے حرف شرط ہے، اگر تحرس، آپ حرص رکھتے ہو، تحرس، تم، یعنی پہلا جو تا ہے سیکنڈ پرسن والا ہے، تم، آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، تو اس لیے ہم ترجمہ آپ ادب کی صیغے میں جو کرتے ہیں، ورنہ تو یہ سیکنڈ پرسن تم ہے۔ اگر تم حرص رکھتے ہو، تحرس، شدید خواہش رکھنا۔ اچھا دیکھیں، ہرسا یا ہرسو، ہرسن عربی کا جو لفظ ہے اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ورب کا شدید خواہش رکھنا، حرص کرنا، طمع کرنا۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات، جب اردو میں یہ آیا تو یہ تمام زبانوں کے ساتھ ہے، جب ایک لفظ دوسری زبان میں جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کے معنی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، تو اردو میں معنی تو وہی ہے، لیکن اس پہ ایک سینس جو پیدا ہو گیا نیگیٹیوٹی کا۔ مثلا عربی میں یہ لفظ جو ہے سورہ جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے، سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے
کہ تم حریصن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ کو فرمایا گیا کہ آپ تو ان کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے بڑے حریص ہیں، یعنی حرص رکھتے ہیں، شدید خواہش رکھتے ہیں۔ تو عربی میں یہ بالعموم مثبت معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شدید خواہش رکھنے کسی چیز کی۔ اچھا، اردو میں یہ البتہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جسے حریص، جسے ہم آج کل گریڈ یا لالچ کہہ دیتے ہیں، تو اس معنوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مثبت معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ آپ لکھا ہوا ہے ترجموں کے اندر، آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ حرص رکھتے ہیں، تو اردو میں عام اردو جو عامی اردو ہے، جس کو عربی اردو بولنے والا ہے، تو وہ شاید سمجھ سکتا ہے کہ حرص جو ہے نیگیٹو کوئی لفظ ہے۔ الا ہداہم، الا اوپر، ہدا جو ہے ہدایت، ہم ان کی ہدایت کے اوپر اگر آپ شدید خواہش رکھتے ہیں، مطلب ان کی ہدایت کے لیے آپ شدید خواہش رکھتے ہیں، فإن اللہ، تو بے شک، پس بے شک، بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من، اس کو، جو دلو، اس کو جو گمراہ، جو دلو، یہ جو ورب ہے، یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے، تو اس بات کو ڈینوٹ کرتا ہے کہ یہ پیسے وائس ہے۔ جو دلو جو ہے وہ گمراہ ہوا یا گمراہ کر دیا گیا، تو گمراہ کر دینا اصل میں۔ تو عدلہ جو دلو، دلال گمراہ کرنا، پیش سے شروع ہو رہا ہے جو دلو، تو وہ گمراہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں ہدایت دیتا جسے اس نے گمراہ کر دیا، یعنی اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اور اللہ گمراہ کیوں کرتا ہے، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کا، ما لہم، ان کے لیے نہیں ہے، من ناصرین، کوئی بھی ناصر، ناصر کی جمع ناصرین ہے، نصر سے مطلب آپ کو پتہ ہے مدد کرنا، کوئی بھی نہیں ہے ان کا مدد کرنے والا۔ کوئی ساتھی ان کا ترجمہ پڑھ دے آج کا۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اسی طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ جو ہے آپ دیکھیں، اگر اس کا ترجمہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، تو اس ترجمے پہ غور کریں کہ آپ اس آیت کے جو ترجمہ ہے، اس آیت کے جو مضمون ہے، اس سے آپ کو کیا کیا، آپ اس کو آپ کیا کیا عنوانات آپ دے سکتے ہیں۔ تو ایک ممکنہ طور پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، تمام رسولوں، ایک بات یہ ہے کہ تمام قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے، ایک یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اس سے بھی اہم بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں نے بات کیا کہی، یعنی رسولوں کی دعوت کیا تھی۔ تو آپ جو ہے نا یہ بھی اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر رسول کی دعوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت تھی۔ ایک یہ ممکنہ طور پہ جو ٹیب یا عنوان جو ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہلے تو ان کے جو ہے مشرکین کی نظریات کی جو ہے عقائد کی تردید کی گئی تھی، ابھی کی گئی ہے۔ ابھی جو ہم نے ابھی پروگرام جو ہے شروع کے اندر پچھلی آیت جو پڑھی تھی ریفرنس کے طور پر پچھلے حوالے سے، کہ اگر اللہ کو وہ کہتے تھے، اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ہم اس شرک کے راستے پر جو ہے نہ چلتے۔ تو جو ہے اس سے پہلے اس بات کی وضاحت بھی آ چکی ہے کہ اللہ کا طریقہ، یہ سنت نہیں ہے کہ انسانوں کو وہ زبردستی جو ہے وہ ہدایت دے دے۔ اگر یہ زبردستی ہدایت دینے ہوتی تو یہ پورا جو سلسلہ ہے اس کائنات میں، اور یہ انسان کی آزمائش کا، اور آخرت اور جہنم اور دوزخ اور حساب کتاب اور حشر، یہ سارے کا سارا بے معنی ہو جاتا۔ تو ہدایت کا صحیح طریقہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ رسولوں کی معرفت ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا، یعنی یہ رسولوں کی دعوت ہے اور یہ دعوت ہدایت ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جس پہ قوم چلتی ہے گمراہی کا، تو ان کو الگ الگ لوگوں کو بتا دیا جائے، یہ گمراہی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ نور ہے، یہ جو ہے ظلم ہے، اندھیرا ہے، یہ بتا دیا جائے۔ اب لوگوں کی آزادانہ مرضی سے جب چاہیں تو اس کو اختیار کریں۔ اور اب مزید جو ہے اس بات کو آگے یہاں پہ بڑھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پہ بھی دنیا کے اندر انسان آباد ہوئی ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں جو رسول بھیجے ہیں ان کے زمانے مختلف تھے، ان کی زبانیں مختلف تھیں، وہ الگ الگ جگہوں علاقوں کے اندر آئے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ تمام رسولوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی اس طاقت سے بچو جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی کی اور اپنی اطاعت کی دعوت دیتی ہے۔ یہ تمام رسولوں کا ایک کامن اور مشترک پیغام تھا جو رسولوں کو جو ہے دیا گیا، اور انہوں نے پھر اس طریقے سے عبادت کا پورا مفہوم واضح کیا اور طاغوت کی بھی جو ہے تعریف بتا دی کہ عبادت اس بندگی کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اسی کی بندگی کیجیے، اور یہ حلال اور حرام کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے حقوق میں، نہ اختیارات میں، وہی حاکم ہے، حکمیت کا حق بھی اسی کو ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام سمجھے، اور آقائی اور کبریائی جو ہے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور نہ اس نے اس میں کسی کو کیا ہے۔ اور طاغوت ہر وہ قوت اور سرکش قوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی کروائے، اپنی اطاعت کروائے، چاہے یہ کوئی شخص ہو، کوئی ظالمانہ نظام ہو، جابر حکمران ہو، استبدادی نظاموں سے جو ہے بندگی سے بچنے کی جو ہے اور اجتناب کرنے کی جو ہے دعوت دی گئی ہے تمام رسولوں کو۔ یہ تمام رسولوں کی دعوت کے بنیادی نکات رہے ہیں، اس بات کو یہاں بیان کیا گیا۔ اب جو ہے دیکھیں کہ یہاں پہ اس طریقے سے مشیت اور رضا میں فرق ہو گیا ہے۔ مشیت یہ ہے کہ لوگ جس چیز کے اوپر چلیں گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ انسان اپنی جو ہے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور حق اور باطل کے اوپر غور کر کے اور نشانیوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے بھی ہیں، حق کو جو ہے وہ قبول کرے اور حق کے راستے کو جو ہے وہ چلے اور باطل کو جھٹلائے اور طاغوت کا انکار کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اب یہ واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ضلالت بھی بتایا اس پہ کے اندر آیت کے آخر کے اندر، اور فرمایا کہ جو بھی پھر اس ضلالت کے قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب نہیں جو ہے وہ کرتا۔ اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ضلالت کے جب ہم پڑھ ہی رہے ہیں تو یہ جو آپ کے ریفرنس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ضلالت یہ ہے کہ اللہ نے خیر و شر کو سمجھنے کے لیے انسان کو عقل عطا فرمائی اور فہم اور شعور دیا، اور پھر خود فیصلہ کرنے کا اختیار دیا۔ اب جو شخص خواہشات کے اتباع میں اندھا بنا رہے، اپنی عقل کو عقل خالص بنا کر استعمال نہ کرے، بلکہ دوسرے لوگوں کی پیروی میں اپنی آزادی کے حق سے دستبردار ہو جائے، اپنے عقل سے کام لگنا چھوڑ دے اور دوسروں کی جو ہے وہ کہے کہ میرا لیڈر اور میرا جو ہے جو جس کے پیچھے میں چلتا ہوں، میں جس کا متبع ہوں، وہ ایسے کہتا ہے اور ایسا کہتا ہے، اور اپنی آنکھیں اور دماغ اور ہر چیز جو ہے وہ ان کو بند کر دے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ضلالت ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے اوپر مور لگا دیتا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ ضلالت کے اوپر زندگی گزارے گا اور ضلالت کے اوپر مرے گا، اور ضلالت کے اوپر جو ہے اس کے انجام بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ تو بعد میں فرمایا کہ دیکھو اس بات کو مزید مؤکد کیا گیا ہے، یعنی یہ جو بات آیت کے شروع میں بتائی گئی ہے، آیت کے آخر میں پھر اس کو جو مؤکد کیا گیا، تاکید اس پہ مزید اس کو سبسٹنشیٹ کیا گیا ہے کہ اگر مشرکین مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی جاہلیت قدیمہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے، جیسے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور نہ ہوتا تو ہم راستے پہ نہ چلتے، اور ان کا پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرنا صحیح طرز عمل ہے، تو پھر وہ زمین میں چل پھر کے دیکھیں ان علاقوں کو، اور یہ سارے کے سارے علاقے تمہارے عرب پیننسلا جزیرت العرب کے اندر واقع ہیں، جہاں قوم سمود اور عاد کی بستیاں تھیں۔ آج ان کے کھنڈرات کے اوپر سے تم جو ہے گزرتے ہو جب شام کو سفر کے لیے جاتے ہو، شام اور دوسرے علاقوں یمن کی طرف بھی جاتے ہو، تو ان جو ہے کھنڈرات سے پھر پوچھو کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا کیوں برسا اور یہ کیوں تباہ و برباد ہو گئے اور کوئی ایک زندہ انسان بھی نہ بچا۔ تو گویا جو ہے یہ بات بتائی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دی گئی ہے آیت کے دوسری آیت کے اندر کہ بے شک قریش مکہ کا جو طرز عمل ہے اس سے آپ کو شدید کوفت ہوتی ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی اپنی امت کی ہدایت کے لیے نہایت حریص ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی امت کے لوگ اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے بچ جائیں۔ اور اسی طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شدید خواہش تھی، آپ دن رات ایک کیے ہوئے تھے، اب دیکھتے نہیں تھے کہ اندھیرا ہے اور طوفان ہے اور بارش ہے، اب جہاں بھی آپ کو موقع ملتا دعوت کا دعوت میں پہنچ جاتے۔ تو آپ جو ہے آپ رات جو ہے راتیں آپ گزار دیتے دعاؤں کے اندر رو رو کر اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، اور دن میں ان کے لیے کوششیں کرتے اور کاوش کرتے اور ہر طریقہ اختیار کرتے دعوت دینے کا۔ تو یہ جو ہے معاملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کو اب تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا ان کی ہدایت کے لیے حریص ہونا یہ بہت قابل قدر بات ہے، لیکن جو لوگ مسلسل سرکشی اور آزادانہ اپنی آزادی کو استعمال نہ کرنے کے باعث انہوں نے اپنا ذہن جو گروی رکھ دیا ہے کسی اپنے لیڈروں کے ہاں، تو پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قانونی ضلالت کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ اب یہ کسی طرح ان پہ ہدایت جو ہے قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی قبولیت کی استعداد ان سے چھن چکی ہے۔ وہ خواہشات میں ڈوب کر اور کفر کے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی پیروی میں اندھے ہو کر قبولیت کی استعداد سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب انہیں دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکتی ہے۔ یہ بطور التفات، بطور عنایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی گئی ہے۔ فرمایا وہ اقسمو، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں یا قسم کھا کر کہتے ہیں، باللہ اللہ کی قسمیں کھا کر، اقسم یقسم اقسامن قسم کھانا، فورتھ فارم آف ورب ہے۔ جہد ایمانہم، جہدہ تو آپ کو پتہ ہے بڑی محنت کر کے اور کسی چیز کو جو ہے انسان بہت جد و جہد کر کے کوئی کام کرے تو وہ جہدہ۔ ایمان یمین کی جمع ہے، یمین جو ہے وہ قسم کو کہتے ہیں، جو ہے وہ جہد پختہ پکی قسمیں، تو اپنی قسموں کو بڑا پختہ کرتے ہوئے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یمین آپ کو پتہ ہے اس کی جمع ایمان ہے۔ لا یبعث اللہ، لا نہیں، یبعث وہ اٹھائے گا، اللہ نہیں اٹھائے گا، من یموت وہ جو مر گیا، وہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ وہ قسمیں کھا کر اس بات کے اعلان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں۔ اچھا یہ جو بلا لفظ ہے، بلا آگے دے، وعدن یہ اللہ کا وعدہ ہے، علیہ اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر وعدہ ہے، حقاً سچا، بالکل اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے اللہ کے ذمہ، یہ یعنی اس کا پورا کرنا بالکل اللہ کے ذمہ پکا وعدہ ہے۔ دیکھیں یہ لفظ جو بلا ہے، یہ جو اس کو حرف ایجاب کہتے ہیں یا افرمیٹو پارٹیکل کہتے ہیں، مطلب اس کا عام طور پر ترجمہ کہتا ہے کیوں نہیں، تو اپنے سے پہلے جو نفی آئی ہے اس کی تردید کے لیے یا اس کے اثبات کے لیے آتے ہیں۔ تو پہلے نفی کیا آئی ہے، وہ کہتے ہیں لا یبعث اللہ، نہیں اللہ اٹھائے گا۔ تو اللہ فرمایا گیا بلا، کیوں نہیں، اللہ ضرور اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ذمہ اپنے اوپر وعدہ کیے رکھا ہے اور وہ لازمی کرے گا اس پہ۔ ولیکن، لیکن، اچھا یہ ولیکن جو ہے وہ یہ واو اور لاکن ہے، جسے لیکن جسے کہتے ہیں اردو میں، لیکن اس کا ترجمہ پھر ہم کہتے ہیں اور لیکن یا لیکن اکثر الناس، اکثر لوگوں کی یا لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ لیبین لہم، لام زیر لی ہے، یہ لام زیر لی جو ہے اس کو لام غایت، لام تعلیل، لام علت، لام آف پرپز، لام آف کاز کہتے ہیں، وجہ بتاتا ہے، تاکہ یعنی کوئی بھی وجہ۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے کیا کہ تاکہ اللہ واضح، تاکہ یبینہ اللہ، تاکہ وہ واضح کر دے، یعنی اللہ واضح کر دے، بینا یبینو تبجینا، تبجین اردو کا لفظ ہے، بین بھی اردو کا لفظ ہے، لہم ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے واضح کر دے، الذی ان کے لیے، یعنی جو، بینا یبینو یہ سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے، اردو میں بیان، بین، بالکل یہ بات بین ہے، مطلب کلیئر ہے، صاف ہے، واضح ہے۔ مبین بھی اور مبین بھی اور تبیین بھی یہ سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ تو اللہ واضح کر دے ان کے لیے جو یختلفون، وہ جو اختلاف کرتے ہیں، فی ہے اس میں، یعنی اس بات میں، کون سی بات میں، وہی ہے اٹھائی جانے والی، لا یبعث اللہ، نہیں اللہ اٹھائے گا، یعنی اسی بات میں۔ دیکھو اب یہ ہوتا ہے تھوڑا، یعنی اگر آپ عملی طور پہ ترجمہ پڑھیں گے اور لکھا ہوگا کہ وہ اختلاف کرتے ہیں فی ہے اس میں، اب یہ اس میں سے کیا مراد ہے، تو یہ جو ضمیر ہے ہی، فی ہے، یہ ضمیر واپس
یہ نا باس کی طرف جو ہے پلٹ رہی ہے اوپر کی طرف، 3 4 5 7 8 الفاظ پہلے، یعنی اختلاف کرتے ہیں اس میں، کس میں؟ اٹھائے جانے میں۔ اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا پھر وَلِيَعْلَمَ، اور دیکھو پھر وہ پھر لمز لی جو ہے حرف غایت، لام غایت، لام علت پھر آ گیا ہے، تاکہ یعلم الذین، تاکہ وہ جان لے، کون جان لے؟ الذین، وہ لوگ جو کفر، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے وہ جان لے، انہم، کہ وہ کانو تھے، کاذبین، جھوٹے، وہ جھوٹے تھے، یعنی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ قسمیں کھا کہتے کہ اللہ نہیں اٹھائے گا، اس معاملے وہ جھوٹے تھے۔ انما جو ہے حرف حصر ہے، یہ معانی کو محدود کر دیتا ہے، اور جو ہے یعنی بات بس اتنی سی ہے کہ، یا اگر اس کو آپ مختصراً کہہ سکیں تو کہ در حقیقت، فی الحقیقت بات یہ ہے، انما در حقیقت، قولنا، ہمارا قول، لشیء، کسی چیز کے لیے در حقیقت ہمارا قول، اذا، اس وقت، جب، یعنی از اور اذا جو ہے جب یہ فیوچر کے لیے اور حال کے لیے آتا ہے، اذا، جب، اردناہو، ہم ارادہ کریں، ارادہ جو ہے وہ ارادہ کرنا، نون رکھنا، ہم، ہو، اس کے لیے، جب ہم اس چیز کے لیے ارادہ کریں، ان کے، یعنی وہ پیدا کرنے کا ارادہ کریں یا ہو جانے کا ارادہ کریں، نقول، نون زبرنا، تو اس کا مطلب ہے ہم، نون الفنا ہم، آگے ہے قول، تو نقول، تو ہم کہتے ہیں، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فا، پس، یکون، وہ ہو جاتی ہے، تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، یہ کن فیکون ہے وہی، کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کریں تو کسی چیز کے لیے، تو ہم اس کو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، یہ بات اصل میں بتائی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں اس کو جوڑا گیا لفظ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ جانے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ جھوٹے تھے، اور انما قولنا لشیء، اب اس کی وجہ بتائی گئی، اس کو ہم تھوڑا سا اس کا ڈسکس کریں گے، کوئی ساتھی کا ترجمہ پڑھ دیں۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اور رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اب یہ جو ہے بتایا گیا کہ اصل بگاڑ کا جو سبب ہے جو قریش کا، اس کے پیچھے، اس میں ان اسباب میں سے کیا ایک سبب بتایا گیا ہے کہ قریش کے جو متکبرین ہیں، اب دیکھیں یہ میں نے متکبرین کو کلر اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ سورت کا یاد کریں تعارف، تو جگہ جگہ سورت کے اندر جو قریشی قیادت تھی اس کے متکبرین کا ذکر ہے، کہ قریش اور مشرکین کے متکبر، ان کے تکبرین، ان کو بار بار سورت کے اندر متکبرین کے لفظ سے جو ہے وہ یاد کیا گیا، تو بنیادی طور پر یہ وہی بار بار سلسلہ چلتا رہا ہے کہ ان کی متکبرین کو جو ایک چیز جو ان کی ایمان قبول کرنے میں مانے تھی، وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی تو وہ قائل نہ تھے، اور نہ اس کے قائل ہونا چاہتے تھے، وہ بڑے زور و شور سے قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ بعد دوبارہ زندگی، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کوئی نہیں، اللہ کی وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ دوبارہ اٹھائے نہیں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پھر اس کی بڑی پرزور جو ہے تردید فرمائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج کے سبق میں اندر، یعنی جو سورت کا تعارف ہے جو بصری خاکہ ہے، اس کے اندر جو آپ کا آج کا سبق ہے، اس میں ہم نے ایک بات دیکھی جو ریڈ جو ہے ریکٹینگل کے اندر تھی، کہ آج جو یہ عقیدے تھے جو ان کے اس طرح کے ضلالت و گمراہی کے عقیدے رکھے ہوئے تھے، تو ان کی تردید کی گئی ہے اس سبق کے اندر، ان آیات کے اندر۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے
اب یہ ظاہر ایک ایک کر کے ان کی جو تردید آ رہی ہے ان کے نظریات کی، اس عقیدے کی تردید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا پرزور تاکید، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زور دے کے فرمایا بلا وعدن علیہ حقا، لازمی طور پر یہ اللہ کا لازمی حتمی اور یقینی پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، اور اس کا ایفا کرنا وعدے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، تو وہ اس کے بارے میں پھر اس طرح کی جاوا گوئی کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی ضرورت کو بھی واضح فرمایا لامہ پرپز لا کے، کہ یہ اس لیے ہوگا کہ آج جو بھی دنیا کے اندر یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں جن چیزوں کے اندر کہ یہ نہیں ہوگا اور حساب کتاب نہیں ہوگا، تو جن لوگوں نے دنیا کے اندر آج دھاندلیاں مچائی اور اندھا دھند جو ہے ظلم کر رہے ہیں، ان کو اپنا کیے کا انجام یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو اس لیے بھی یہ لازم ہوگا حاضمی، یہ اس کی وجہ ہونے کا ایک وجہ، اس کے وقوع ہونے کی ایک وجہ بھی بتائی گئی۔ اس کے بعد وقوع قیامت اور رب کے حضور برائے احتساب جو کھڑا ہونا ہے، اس کی محالیت کو بھی رفع فرمایا، اس کے محال ہونے کو، یعنی یہ کہتے تھے نا کہ یہ تو بڑا محال ہے، یہ نہیں ہوگا، ناممکنات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اسی چیز کو استبعاد کہتے ہیں، یعنی استبعاد کو دور فرمایا کہ جس کی بنا پر کفار جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، دیکھو نادانو، اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو تم نہیں جانتے، اس کا علم ہر چیز کے اوپر، کائنات کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کائنات کے اندر اس کی قدرت اور طاقت کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا اس کو ایسے مثال دی ہے کہ فرمایا کہ جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے تھے دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے، اور دوسرے ہم جو انسان بھی کوئی چیز جو پیدا کرتے ہیں تو اس کے لیے میں اس کی مٹیریل کی، اس کے نقشے کی، اس کے لیے ذرائع اسباب و ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مہیا کرنے کے لیے پہلے کوئی تلاش کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ صرف اپنی قدرت سے فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز جو ہے ہو جاتی ہے۔ اور تو اگر اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں کا مالک ہے تو کیا لوگوں کو دوبارہ کھڑا کرنا کوئی زیادہ مشکل کام ہے اس کے لیے؟ تو یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ ہے، جن لوگوں نے ہجرت کی، ہجرت کی فی اللہ ہے، اللہ میں، اللہ کی یعنی راستے میں ہجرت کی، اللہ کی خاطر ہجرت کی، من بعد اس کے بعد کے ما ظلموا، ان پہ ظلم کیا گیا۔ دیکھو ظلموا، ان پہ ظلم کیا گیا، یہ جو پیسے وائس ہے، پیش سے شروع ہونے والا ورب جو ہے وہ پیسے وائس ہوتا ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، یہ چار الفاظ ہیں، دیکھیں لام زبر لا جو ہے یقیناً حرف لام تاکید ہے، لام ایمفیسس، ایمفیٹک لام اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ضرور بالضرور، نون پیشنو ہم، آگے بوا جو بوے او جو ہے وہ کرنا، ٹھکانہ دینا، کسی جگہ پہ کسی کو آباد کرنا، تو ہم لازمی ان کو آباد کریں گے، ٹھکانہ دیں گے، ہم ان کو، یعنی یہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ اور یہاں پہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ہجرت حبشہ جنہوں نے کی تھی اس کی طرف ہے، اور علماء نے پھر اسے بھی فرمایا کہ یہ آگے ہجرت، مزید ہجرت، ابھی مزید زیادہ حالات خراب ہو گئے، اس سے بھی ہجرت حبشہ سے بھی زیادہ حالات بعد میں خراب ہوئے، تو ابھی بھی ہجرت کی ترغیب ہے اس کے اندر، تو ہم اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ٹھکانہ دیں گے۔ یعنی تم یہ نہ پھر سوچو کہ اگر ہم گھر بار کاروبار ہر چیزیں چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں یہ جو ہے کسی جگہ پہ آباد کرنا، ٹھکانہ دینا، ذرائع اسباب ذرائع مہیا کرنا، تو یہ بات پر پھر دنیا حسنہ، دنیا کے اندر بھی اچھا، حسنہ خوبصورت، اچھا، بڑا اچھا ٹھکانہ دیں گے ان کے دنیا کے اندر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پھر دیا ہے مکہ مدینہ کو، مدینہ طیبہ کو کتنا اچھا جو ہے وہ ٹھکانہ بنایا مسلمانوں کے لیے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، والا اور اجر آخرت اکبر ہو، تو وہ تو جو ہے بہت بڑا ہی ہے، بہت ہی بڑا ہے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ پھر دنیا کے اندر بھی یعنی دو خوشخبریاں ہیں، لو کانو، کاش، لو حرف تمنا ہے، کاش کانو یعلمون، وہ لوگ جو ہے یہ جانتے یہ بات کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ، الذین صبروا، یہی وہ لوگ ہیں، یہ ہجرت کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں جو ہے جنہوں نے صبر کیا، ثابت قدم رہے مشکلات کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہو جانا جو ہے، استقامت دکھانا، یہ صبر ہے، اسی کو جو ہے، تو اسی لیے کبھی اس کا ترجمہ ڈائریکٹ لکھا ہوتا ہے صبر کیا، اور کبھی لکھا ہوتا ہے کہ ثابت قدم رہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے اوپر وہ یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں۔
وما ارسلنا اور نہیں ہم نے نازل کیا من قبل کا اس سے پہلے یعنی آپ سے پہلے قبل کا مطلب یو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا الا مگر رجالن مرد تھے یعنی انسان تھے مرد یا انسان کو میں نے نوحی نون پیش نو ہم آگے ہے وہی نوحی ہم وہی کرتے تھے الیہم ان کی طرف یعنی جو اس سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے انسانوں میں سے تھے مرد تھے تو ان پہ ہم وہی بھیجا کرتے تھے فَاسْأَلُوا تو پس پھر سوال کر لو پوچھ لو فَاسْأَلُوا تو پھر سوال کر لو پوچھ لو اہل ذکر سے یعنی اہل کتاب سے جن کے اوپر ذکر نازل ہوا ہے یعنی پہلے سے میں اہل کتاب ہیں ان کے علماء ہیں ان کنتم اگر تم لا تعلمون نہیں جانتے اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے رسول بھیجے وہ کون تھے تو پہلے اہل کتاب سے پوچھ لو جا کے بالبینات ہم نے بھیجا تھا بالبینات ان کو بینات کے ساتھ کھلی نشانیوں کے ساتھ وہ زبر اور کتابیں دے کر اچھا یہ جو زبر ہے یہ زبور کی جمع ہے اچھا زبور جو ہے یہ زبور وہ لازمی طور پر وہ جو اسپیسیفک ناؤن ہے جو کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اتری تھی اس معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ زبر جو عربی کا ایک لفظ ہے تو زبر کے معنی ہوتے ہیں جو ہے کتابیں اوراق تختے ورق جو ہے ٹھیک ہے لکھے اور خاص طور پر لکھے ہوئی ہے ٹھیک ہے زبر کی جمع زبور کی جمع ہے یہ زبر تو ہم نے یعنی ان پہ جو ہے کتابیں یا ان پہ جو اوراق تختیاں اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں ساری وہ تختیوں کے اوپر قرآن سے پہلے کی کتابیں تختیوں کے اوپر جو ٹیبلٹس تھے ان کے اوپر تھیں وہ لکھی ہوئی اور زبور جو ہے کا مطلب پھر ہوتا ہے کہ گاڑے اور جلی خط میں خط سے مراد ہے فونٹس جلی فونٹس نمایاں فونٹس جو ہے وہ جو آپ کہہ سکتے جسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ بولڈ فونٹس کے اندر تو وہ جو ہے جو گاڑے اور جلی خط میں لکھی ہوئی تختیاں تھیں واضح طور پہ یعنی جن کو پڑھا جا سکتا ہو وہ جو ہے زبور اسی لیے اس کا نام زبور تھا رکھا گیا تھا کہ وہ تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی ملی تھی سوری آپ کا پھر سوری آپ پورا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اس وقت شیئر ہو رہی ہے پھر اسکرین جی جی شیئر ہو رہی ہے وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا الیک آپ کی طرف الذکر اور یہ ذکر یعنی قرآن مجید ہم نے آپ کی طرف اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لام یہ علت جب بھی آئے گا تو یہ بتائے گا کیوں تاکہ آپ جو ہے واضح تبینا آپ واضح کر دیں کھول دیں للناس لوگوں کے لیے ما نزل الیہم وہ جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف وہ اتار دیں وَلَعَلَّهُمْ اور شاید کہ لاللہ جو ہے حرف شاید کہ یہ تفکرون وہ غور کریں اس پہ سوچیں اگر کوئی ساتھی کا ترجمہ پڑھ دیں ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں اللہ خیر اب دیکھیں
اب یہ جو ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے، ہجرت کی بشارت دی گئی ہے، یعنی ترغیب دی گئی ہے کہ تمہارے لیے حالات بہت جو ہے ناگفتہ ہو رہے ہیں مکہ کے اندر، اور پھر ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ دیکھو اس کی جو ہے کیا فضیلت ہے ہجرت کی۔ تو یہ اب مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، مومنین کا ذکر ہو رہا ہے، منکرین قیامت اور بعد الموت کے منکرین کا ذکر پہلے آ چکا ہے، ان کے بالمقابل اب پیرالل سملٹینیس کنٹراسٹ میں مومنین صادقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم سے تنگ آ کر ملک چھوڑ دا، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنے محبوب وطن چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی، اور اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس جانثاریوں اور جنگ بازیوں کو ضرور اللہ تعالیٰ صلہ دے گا، اور وہ صلہ یہ ہوگا کہ اس دنیا میں بھی انہیں بہترین رہائش گاہ ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں مدینہ طیبہ جیسی پاک بستی ان کا جو ہے مسکن بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے ان کو جو ہے وہ سرفراز فرمائے گا، اور یہی ظالم اور جو ہے مغلوب اور مقہور ہو کر ان کے سامنے آئیں گے، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کی للہیت، ایثار اور جان فروشی کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھ دیے ہیں، لوگ ان کا تذکرہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک رزق عطا فرمائے گا، اور اس کے دنیا کے علاوہ پھر آخرت میں تو ان کی جو عزت افزائی اور ان کی جو پذیرائی اور جو ان کا استقبال ہوگا، اس کا تو یہاں پہ اس دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مہاجر کو سالانہ وظیفہ عطا فرماتے، آپ کو پتہ ہے وظیفے جو مقرر تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ لے لو، خذ بارک اللہ لک فی ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا وما ادخر لک فی الآخرۃ افضل ثم قرأ ھذا الآیہ۔ آپ جو کہتے ہیں یہ لے لو، یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں دینے کا وعدہ کیا تھا یہ تجھ سے، اور یہ چیز تمہیں آخرت میں جو چیز دی جائے گی وہ اس سے بہت زیادہ افضل ہے، اور پھر آپ یہی آیت پڑھتے لَنَبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو یہ جو ہے آیت پڑھتے، یعنی یہ بالکل انہی کے اوپر فٹ بیٹھتی تھی۔ منکرین آخرت کی بات کے جواب دینے کے بعد یکایک اچانک مہاجرین کا اور ہجرت کے ذکر کا کیا مقام ہے، یہ جاننا ضروری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ کو متنبع کرنا کہ ظالموں، یہ ظلم جو جفا تم آج کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یو ول گیٹ اوے ود اٹ، اور تم سے کبھی باز پرس نہ ہوگی، مظلوموں کی داد رسی کا وقت نہ آئے گا، یقینی طور پر آئے گا۔ اس کا بھی یعنی ہجرت کا ایک ترغیب بھی ہے، اور ہجرت کے سے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ بھی دی گئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پہ اعتراض بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے، قرآن مجید میں ہم مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بار بار کہتے تھے کہ ایک انسان بھلا کیسے رسول ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑا مقام ہے، اور انسان تو جو ہے وہ جو ہے گناہگار ہوتا ہے اور معصوم نہیں ہوتا، تو کس طریقے سے ایک انسان جو ہے نبوت اور رسالت کے درجے پہ فائز ہو سکتا ہے؟ تو مشرکین کے اس اعتراض کا مینشن کیے بغیر اس کے جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کہنا کہ رسول جو ہے وہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور تاریخ کے بھی خلاف ہے۔ تمہارے پڑوس میں اہل کتاب رہتے رہے اور صدیوں سے نبوت اور رسالت کی تاریخ بھی رکھتے ہیں اور اہل کتاب ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو ان سے پوچھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی وسلم سے پہلے جو آخری نبی رسول آئے تھے، تو کیا یہ سب انسان نہیں تھے؟ اور اگر یہ سب انسان تھے اور یقیناً تھے، تو پھر تم انسانیت اور نبوت میں یہ تضاد کیوں نظر، وہ کیوں تم نہیں مانتے کہ ایک انسان اور بشر جو ہے رسول بن کے جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ یہ بات بتائی گئی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے، وہ اس لیے تاکہ وہ ایک عملی طور پر نمونہ قائم کر سکیں۔ امیجن کہ اگر فرشتوں کو بھیجا گیا ہوتا تو پھر جو لوگوں کے اعتراض ہو کہ دیکھو بھائی یہ سارے کام کرنے مشکل ہیں، فرشتوں نے تو اس لیے کر لیے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا اور اس کے پاس بڑی قوتیں اور طاقتیں تھیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نمونہ کو جو ہے پیدا کرنے اور نمونہ انسانوں کو دکھانے کے لیے جو ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ایک خالصتاً ایک انسانی سطح کے اوپر گزاری ہے۔ آپ نے کبھی جو ہے معجزوں کے ذریعے سے جو ہے وہ نہیں وہ کیا کہ مشکلات کو حل کر لیا، اور معجزوں سے جو ہے وہ انسان آپ نے جو ہے وہ بد دعائیں کر کے صرف محض جو ہے ان کو کفار کو شکست نہیں دی ہے، بلکہ آپ خود بھی جو ہے ہتھیار بند ہو کر اور اسباب و ذرائع کو مجسر کر کے، اور تمام لوگ جتنے اویلیبل تھے، دستیاب تھے،
ان سب کو باطل کے مقابلے میں نکلے اور اس کے مقابلے کے اندر آپ کو طرح طرح کی مشکلات پیش آئیں. آپ جو ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جب غزوہ خندق کا موقع تھا, دوسرے بھی مقامات ہیں, ایک کا ذکر کر لیں کہ غزوہ خندق کا مقام جب تھا تو اتنے مشکل حالات تھے, قحط کا زمانہ تھا. راشننگ کا یہ عالم تھا کہ ایک کھجور 1 پرسن پر ڈے ایک کھجور جو ملتی تھی, 2 کھجور ملتی تھی, تو ایک انسان وہ شام کو اور ایک صبح جو کھا لیتا تھا. یہ حالت تھی. لوگ جو پتھر اپنے پیٹ پہ جو ہے وہ کر رہے تھے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ دیکھیں میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میرے پیٹ کے مسل جو ہے پیٹ ساتھ لگ گیا ہے, تو میں نے سپورٹ کرنے کے لیے اپنے پیٹ کو جو پتھر باندھ رکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلو اٹھایا اپنی قمیض کا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. تو یہ وہ انسانی سطح ہے جس کے اوپر آپ نے جنگیں کی ہیں, آپ نے تیر چلائے ہیں, آپ نے تلوار چلائی ہے, آپ زخمی ہوئے ہیں, آپ جو بری طرح مجروح ہوئے ہیں, جو ہے رخسار مبارک کے اندر تلوار گھس گئی, آپ نے جو ہے شدید خون بہا, پیشانی پہ چوٹ لگی, جو ہے زخم ہوا, آپ بے ہوش ہو گئے, آپ گڑھے میں گر گئے. یہ ساری وہ تھی انسانی سطح کے اوپر جو ہے خالصتاً جد و جہد کر کے آپ نے اس دین کو جو ہے وہ قائم کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں, ایک سوال ہے, اپنے آپ سے ہم کر لیں, آپ ہی کر لیں اور میں بھی کر لیتا ہوں. یہ تو بڑی طویل داستان, یہ تو محض ایک چھوٹا سا گلمس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, ایک لمحہ, ایک دن کا چھوٹا سا گلمس ہے. یہ آپ نے تو ساری عمر اسی طرح کی جد و جہد کی ہے. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد, اس زندگی دین کو قائم کرنے کے لیے اس جد و جہد کا کوئی حصہ, کوئی ریفلیکشن میری اور آپ کی زندگی میں ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو یہ جو نبی کے قسم سے محبت کے دعوے ہیں یہ کس حد تک ان پہ حقیقت ہے ان کے اندر؟ یہ ذرا سوچ لینا چاہیے اپنے آپ سے. بڑے محبوب اپنے جو رسول سے محبت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ریفلیکشن, کوئی عکس جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے. اس کا دین جو ہے وہ غریب ہے, اس کا دین جو ہے وہ سٹرینج اور اجنبی ہو گیا ہے, اجنبیت اس پہ آ گئی ہے. اس کو قائم نہیں ہے. اس کو قائم کرنے کے لیے جو آپ نے جد و جہد کی ہے اس کا کوئی جو حصہ ہم اپنے اس کے لیے لگانے کے لیے تیار ہیں, زندگی میں لانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ پھر جو محبت کے دعوے ہیں یہ نفاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ جو وہ بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو نہ سمجھنا کہ یہ سارے کا سارا دین جو ہے آپ نے اس کی تشریح فرمائی, قرآن مجید نازل ہوا, دین نازل ہوا, اس کی آپ نے تشریح فرمائی. یہ قرآن مجید اور یہ دین جو ہے آپ کی تشریحات اور آپ کی جو ہے تعبیرات اور آپ کی تعلیم کے بغیر جو ہے نامکمل ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو نہ سمجھنے سے پھر مسلمانوں میں فتنہ انکار حدیث کی راہ ہموار ہو جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کافی ہے ہمارے لیے, ہم جو ہے کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تو یہ سراسر جو ہے یہ قرآن مجید کے تعلیمات کے برعکس ہے. اب فرمایا آفا, آمینہ, آفا الگ الگ ہے. تو کیا پھر آمینہ امن میں ہو گئے, بے خوف ہو گئے. الذین وہ لوگ بے خوف ہو گئے. مکر السیئات جنہوں نے بری چالیں چلی, مکر بری چال اور سیئات بری, جنہوں نے بری چالیں چلی. ان کہ یخسف اللہ تعالیٰ دھنسا دے. یہ خسفہ یخسف خسوفاً, دھنسا دینا. خسوف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی ہوتی ہے, نماز بھی ہوتی ہے خسوف کی. بہم الارض زمین کے اندر اللہ تعالیٰ دھنسا دے. او یا پھر جاتی ہم ان پہ لے آئے العذاب, عذاب آ جائے, یعنی ان پہ عذاب آ جائے. من حیث اس جگہ سے, اس لا یشرون جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہوں, اس حیثیت سے, اس جگہ سے جو ہے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ان سے عذاب آ جائے. او یاخذہم یا پھر ان کو سے لے لے پکڑ لے. فی تقلبہم چلتے پھرتے, قلبا تقلبا یتقلبو تقلباً آنا جانا چلنا پھرنا, یہ اس معنوں کے اندر آتا ہے. تو پھر چلتے پھرتے وہ زمین میں چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے. فما ہم اور پھر وہ نہیں ہیں بمعجزین اس کو عاجز کرنے والے, یعنی اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں جو ہے. او یاخذہم یا پھر ان کو پکڑ لے علی تخوفہم, علی تخوفن
ان کو ڈر لگا ہو کسی مصیبت کا، اس وقت پکڑ لے اللہ تعالیٰ۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ، بے شک آپ کا رب، لَرَؤُوفٌ الرحیم، لام زبر لا جو ہے حرف تاکید ہے، یقینی طور پر بڑا رؤوف ہے، رحمت والا ہے، شفیق ہے، مہربان ہے اور رحیم ہے۔ یہ جو رؤوف ہے اس کے معنی شفقت کے ہوتے ہیں۔ اولم، تو کیا نہیں، یرو، دیکھا، یہ دیکھتے نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا، الہ کی طرف، ما خلق اللہ، اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، خلق یعنی من شیء، کوئی بھی چیز، یتفیعو، تو لوٹتے ہیں، ظلالہ، ان کے سائے۔ یہ تفیع، یہ تفیع، یہ باب جو ہے فعال ہے، فف مطلب ورب ہے، جو ہے باب تفاعل ہے۔ تفیع، یہ تفیعون جو ہے جھکنا، ڈھلنا، لوٹنا، تو لوٹتے ہیں ان کے سائے، ظلال چیزوں کے، انل جمین، جو ہے زمین مطلب ہے داہنی طرف سے، وشمال، وشمائل جو ہے، وشمائل اور اس کے بائیں طرف سے، یہ یمین اور شمال جو ہے دائیں اور بائیں طرفیں ہوتی ہیں۔ یہ الگ ایک مقام ہے، ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ عرب جو ہے یہ دائیں اور بائیں جانب، شمال اور جنوب جو ہے، شمال اور جنوب، یہ خانہ کعبہ کے حوالے سے جو ہے، خانہ کعبہ کو ایک انسان تصور کر کے اس کی جو دائیں طرف ہے وہ جو ان کے لیے یمین تھی، اور جو شمال تھی وہ بائیں طرف تھی۔ تو یوں اس پہ اس کے پیچھے مزید بھی تفصیل ہے، لیکن موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر اس کا ذکر کریں گے۔ جو ہے وہ سجدن، اچھا یہ دانی اور بائیں طرف سے پھرتے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج ایک طرف ہوتا ہے تو سائے ایک طرف ہوتے ہیں، پھر سائے جو ہے سورج دوسری طرف جاتا ہے تو سائے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، للہ، اللہ کو، وہم داخرون، اور وہ نہیں ہیں عاجزی، اس حال میں، وہم، اور اس حال میں وہ کہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتی ہے، سجدہ کرتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، ما فی، جو ہے، سماوات، سماوات میں، آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو زمین میں، یعنی ہر وہ چیز جو زمین میں اور آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ من دابتن، اب وہ دابہ ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، یہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو رینگنے والے، زمین پہ چلنے والے جو جانور ہیں ان کو دابہ کہا جاتا ہے، ہر قسم کے جانور، والملائک، اور فرشتے بھی، تو فرشتے بھی اور جانور بھی اور ہر چیز، چرند پرند، درخت، نباتات، حیوانات، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور ایک بات ان کے بارے میں ایک اور فرمائی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ استکبار نہیں کرتے۔ اب یہ کیوں بات بتائی گئی ہے وہ يَسْتَكْبِرُونَ؟ یاد کریں اس صورت میں بار بار مضمون چلا آ رہا ہے مشرکین مکہ، قریش مکہ کے استکبار کا، ان کے غرور کا، استکبار کا۔ تو وہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا، کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سرنگوں ہے، وہ استکبار نہیں کرتے، تم استکبار کرتے ہو، تکبر نہیں کرتے ہو۔ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، یعنی اوپر سے ان کے بالادست ہے، ان کے اوپر، دونوں معنی ہیں، اوپر ہے، بالادست ہے۔ یفعلون، اور وہ کرتے ہیں، یعنی یہ تمام کائنات کی چیز وہ کرتی ہے، ما یؤمرون، جو انہیں امر، جس کا انہیں امر یا حکم دیا جاتا ہے، جو انہیں حکم ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، جو اقبال نے بات فرمائی ہے کہ خودی کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مقرر کر دیا ضابطہ اس کے پابند ہیں، اس سے باہر جو ہے نہیں نکلتے۔ یہ یہاں پہ ما یؤمرون کے اوپر سجدہ تلاوت بھی ہے، تو ساتھی اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ تلاوت کر لیں۔ اس کا ترجمہ ساتھی کوئی پڑھ دیں۔ کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسے گوشے میں ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یہ ایسی حالت میں انہیں پکڑے کہ جب کہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے
کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے، سب کے سب اسی طرح اظہار عجز کر رہے ہیں، اور یہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سرب سجود ہیں، اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں کہ بہت خوبصورت مضمون ہے، اور تقریباً یہ پورا وہ رکوبیہ کا بیشتر حصہ آ گیا ہے اس کے اندر، کہ دیکھیں ہر چیز کائنات کے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سجدہ کر رہی ہے، اور اس کے آگے مطیع فرمان ہے۔ یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے اس کے اندر، اور عذاب سے بے فکری پر اظہار تعجب کیا گیا ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک اور پہم دعوت، اس پر جو آپ کا جو صبر و استقلال تھا اور آپ کے متبعین کی جو استقامت تھی، اور اس کا بے مثل ان کا خلوص اور وفاداری تھی، اور عظیم سیرت و کردار کے چلتے پھرتے جو اجلے نمونے تھے، مشرکین مکہ ان تمام شواہد کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنی ہردرمی سے باز نہیں آتے تھے، اور ظلم جاری رکھے ہوئے تھے، اور ظلم جاری رکھتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ تو اس کا پھر ایک ہی مطلب تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں، اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اور وہ جب چاہے ان کو ان آبادیوں سمیت جو ہے غرق کر سکتا ہے، اور عذاب لا سکتا ہے ان کے نیچے سے، ان کے اوپر سے، اور چاہے وہ دنیا کے اندر جو ہے کاموں کے اندر مشغول ہوں یا اپنے کسی خطرے سے بچنے کی تدابیر کر رہے ہوں، پھر وہ کوئی تدابیر ان کے کام نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ پکڑنا چاہے تو ان کی ساری تدبیریں پھر ادھوری رہ جائیں گی، اور اگر وہ لوگوں کو شرارتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے باوجود بھی ان کو نہیں پکڑتا، تو لوگوں کو بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مسلط امتحان ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے، نہ کہ اس کا عجز ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ ان کو پکڑے، وہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے۔ اور آخر میں پھر توحید کی آفاقی اور انفوسی دلیل ہے۔ آفاقی وہ ہیں جو یونیورس کے اندر، آفاق کے اندر موجود ہے، اور انفوسی وہ ہیں جو نفس کے اندر، جو انسانوں کے اندر انسان کے اپنے متعلق ہے، اس کو جو ہے بتایا گیا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ وہ مضمون جو ابھی پچھلی آیات کے اندر آیا ہے، اس کو مزید موقع کرنا، اس کو سبسٹنشیٹ کرنا، اس کو جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے راسخ کرنا۔ یہاں توحید باری تعالیٰ کی ایک تکوینی دلیل، ایک یعنی کون و مکان سے لائی گئی ہے، اور وہ بتائی گئی ہے کہ دیکھیں یہ جو زمین پر بسنے والے انسان ہیں، محض وہ ان پر ہی اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز وہ جو کائنات میں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ مطیع و فرمان بردار ہے۔ یہ گھٹتے بڑھتے سایوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پہاڑ ہوں یا درخت ہوں یا جانور ہوں، یہ سب کے سب بتایا کہ ایک عالمگیر قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئی ہے، اور سب کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا داغ ہے، اور وہ پابند ہیں اس جو ہے عبودیت کے، اور ان تمام چیزوں کا، ان تمام آبجیکٹس کا الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کی جو الہ ہونے میں، اور اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے میں کوئی ادنا ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ سایہ پڑنا ایک چیز کے مادی ہونے کی علامت ہے، یعنی اس کا سایہ ہے، اور مادی ہونا بندہ و مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ ان کے اندر کوئی جو ہے الوہیت نہیں ہے، اور سورہ رعد میں اسی بات کو بتایا گیا تھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، راضی ہوتے ہوئے بھی یا مجبوراً ہوتے ہوئے بھی، تو ان کے سائے صبح و شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آگے جھکتے ہیں۔ جب کائنات کی ہر چیز اپنے رب اور مالک اور حاکم کی تابع فرمان ہے، تو یہ مخلوق جو انسان ہے اس کو سے سرکشی کیسے زیب دیتی ہے؟ یہ میرے عزیز بھائیو آج کا اور بہنوں، آج کا یہ سبق تھا ہمارا، جو ہے 35 سے لے کر 50 آیات تک ہم نے کیا، اور یہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ 2 رکوعوں کا خلاصہ بھی دیا گیا۔ یہ خلاصہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات جب ہم لفظ پہ لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے وہ جو ایک اوور ویو ہمارا ہوتا ہے، اس کو ہم ہمارا اوجھل ہو جاتا ہے آنکھوں سے، تو یہ ایک قسم کی تسہیل کر دی گئی ہے، آسانی کر دی گئی ہے، تاکہ یہ مضامین جو ہے اب 6 7 8 3 4 مضمون ایک رکوع میں، 3 4 مضمون دوسرے رکوع میں آئے ہیں، ان کو دوبارہ سمرائز کیا گیا ہے، تاکہ آپ پورا سبق جب پڑھیں اور پھر دوبارہ آپ اس جو ہے وہ سمری کے اوپر، خلاصے کے اوپر آئیں، تو آپ کے پورا خلاصہ رکوع کا اور اس کے مضامین، اس کی تعلیمات آپ کے پورے ذہن میں آ جائیں کہ یہ ہے خلاصہ اس مضمون کا، اور آگے آپ اس کو مزید آگے بیان کرنا چاہیں، آگے درس دینا چاہیں، آگے لوگوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو بھی انشاءاللہ یہ مواد آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ